ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سیرت النبی کے حوالے سے واقعات پر کچھ جنگیں جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ان جنگوں کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ یہ بہت کامن سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی؟ یعنی یہ جنگیں کرنے کا ریزن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو رحمت للعالمین ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جنگیں بالکل نہ کرے، فورس کا استعمال نہ کرے، طاقت کا استعمال نہ کرے۔ تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا۔ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے اندر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنے بڑے ڈھانچے کو وجود میں لایا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھانچہ بغیر کسی فورس کے کیا وہ دہشت گردی کو مٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یو این میں بھی کیا بتایا گیا؟ پیس کیپنگ فورس۔ اس فورس کا نام انہوں نے کیا دیا؟ پیس کیپنگ فورس، یعنی امن کو پیدا کرنے والی، امن کو قائم رکھنے والی، امن کا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے فورس۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ فورس کا استعمال ہوتا ہے، امن کو قائم کرنے کے لیے بھی فورس کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات جنگیں اس لیے کی جاتی ہے کہ جب ایک آدمی معصوموں کو قتل کرتا ہے تو ایک آدمی کو ڈیفنس لینے کا حق بن جاتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اگر آپ نہیں بچائیں گے تو خودکشی ہو جائے گی۔ پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو۔ ایک آدمی اگر اپنے خلاف ہونے والے حملے کو ڈیفنس نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے بھئی تو بیوقوفی، غلط مثال دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کی۔ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ڈیفنس کرنے سے آپ کو نہیں روکتا، تو اس کے لیے آپ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفنس کر سکے۔ ٹھیک ہے، اپنے اوپر ظلم ہو رہا تو ڈیفنس کر رہے ہیں، لیکن دوسرے معصوم عورتوں پر، بچوں پر، اگر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا، یہ تو سیلفشنس ہو گیا، یہ تو پھر بزدلی ہو گئی۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہوئے بھی سامنے والے کا اتیاچار اور ظلم آپ ختم نہیں کر پا رہے۔ جب آپ ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے، اتیاچار کو سوسائٹی سے اگر آپ ختم نہیں کر پائیں گے، تو پھر یو آر اے سیلفش پرسن، کیونکہ آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کے تکلیف کا آپ کو احساس نہیں۔ اگر آپ کے پاس پاور رہے گا تو آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں تھی نا، وہ افینسو کائنڈ نہیں تھی، بلکہ وہ ڈیفینسو طریقے سے تھی۔ افینسو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر چھیڑ کر لے رہے تھے، ستا رہے تھے اور ان پر حملہ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چلاؤ مارو، چلو دیکھتے لڑتے ہیں۔ ایسے ٹائپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ جا کر چھیڑ کر جنگ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا حکم دیا؟ لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی تم دشمنوں سے لڑنا کی شروعات تو دور کی بات ہے، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا مت کرو۔ لیکن اگر دشمن تم پر حملہ کرے وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر وہ تم کو مجبور کر دیتے ہیں لڑنے کے لیے تو پھر ثابت قدم رہو، کیونکہ تم ثابت قدم نہیں رہیں گے تو پھر معصوموں کی جانیں جائیں گی۔ لیکن ہم شروع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام آدمی، عام سٹیزن اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، تو وقت کا حاکم فیصلہ لیتا ہے، اس کے اپنے رولز ہے، لاس، یعنی کہ انڈر دا پیرامیٹر آف شریعہ اسلام کے رولز ریگولیشن، اس لیے کہا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رولز کو پورا کرتے ہوئے، تاکہ اس کے اندر کسی نردوشی کا قتل نہ ہو، معصوم پر اتیاچار نہ ہو، انوسینٹ پیسا نہ جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ بہت سارے قوانین ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جنگوں کو چھیڑ کر لے، شرارت کرے، اس ٹائپ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الٹا دشمنوں کو معاف کیا، معصوم تو معصوم، آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ وہ جو سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، وہ موم ہو گئے، پگھل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس معنی میں افینسو کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، پری ایمپٹیو اٹیک ہوتا ہے۔ پری ایمپٹیو اٹیک کا مطلب ہے کہ آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ انتظار کرتے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ انتظار کریں گے تو دیکھیں گے، کیونکہ طوفان آنے سے پہلے بند باندھنا پڑے گا۔ طوفان آتے ہوئے بند باندھیں گے تو آپ کا کچا بند جو ہے کچھ بھی آپ کو کام آنے والا نہیں ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر پری ایمپٹیو اٹیک کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی جیسے خیبر کی جنگ ہے، خیبر میں وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ لوگ پوری طرح حملہ کرنے والے، اس سے پہلے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادے کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ کو قتل کریں گے، اگر اتنا بھی دیکھیں تو کچھ لوگوں کا قتل کرنے کا انتظار کیوں کریں؟ اس سے پہلے جا کر ان کو اچھی طرح ڈرا دیں گے تو ظالم وہیں پر چوکنا ہو جائے گا، سب کی جانوں جانے سے بچ جائے گی، نتیجے میں معصوم مرنے سے اغار النبی وہم غارون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات پری ایمپٹیو اٹیک بھی کیا ہے اس وقت پر جبکہ آپ کو یقینی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ اٹیک کرنے والے ہیں، تو ان کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہیں پر اس
فتنے کو ختم کر دیا. یہ ڈیفینسو ڈیفینسو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ ڈیفینس لے کے اس کو بھگا لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حملے کے جو شروع ہونے والا اس سے پہلے جا کر اس کو آپ ڈرا دیتے ہیں. دونوں چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ معصوموں کی جان اچھے طریقے سے بچا لی جائے. لیکن جا کر کوئی جنگ چھیڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ قتال کرو، لڑو ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو آپ سے نہیں لڑتے ان سے لڑنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اور ولا تعتدوا، اور جو تم سے لڑتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ لڑتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینسو، یعنی آپ اپنا ڈیفینس لیجئے کیونکہ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی تم حد سے زیادہ مت گزرو. اب موقع مل گیا کہہ کر اس کو خوب نہیں مار سکتے. جیسا اکثر ہوتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں، ظلم نہیں کرنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے آپ اسلام میں. اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیں گے. اور پھر وہ اینٹ تھوڑی توڑنا ہے بھی، کم کرنا ہے، جتنا ہو سکے رحم کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے تاکہ وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے ظلم سے رک جائے اور وہ ریئلائز کر لے. اگر تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے کا تک بھی حکم ہے. سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنگ کے دوران اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ. اگر کوئی مشرک جنگ کے دوران تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دے دو، نہیں کر دینا ضروری ہے. اور اس کے دوران بھی کیا کرو؟ قرآن مجید سناؤ، یہاں تک کہ قرآن مجید سنے. یعنی جہاد کے دوران بھی تعلیم کی گفتگو زیادہ ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی ڈیفینسو طریقے سے آپ ڈیفینس لیتے ہو، جنگ شروع ہو چکی ہے، اس دوران میں بھی وہ تم سے پناہ لے رہے تو آپ کہیں نہیں نہیں اب تو جنگ شروع ہو گئی، اب تو تم کو مارنا ہی مارنا ہے، تم آج پھر پناہ لو گے، کل کے دن آ کر پھر تم ہم سے لڑو گے، نہیں نہیں اب تم کو پناہ نہیں ملے. ایسے بات نہیں کر سکتے. پناہ دینا ہے تو بس پناہ دینا ہے. اب آدمی کو دماغ میں خیال آئے گا پناہ کیسی دینا ہے؟ کہہ رہے ثم ابلغ ما منع، اس کو ایسی پناہ دو کہ اب اس کے لوگ آ کر اس کو قتل کرنا چاہیں گے. کیوں تم جا کے مسلمان پاس پناہ لیے؟ تو اسے بچانا بھی، اب وہ مشرک جو آ کر پناہ لیا اس کو بچانا بھی پھر ہماری ذمہ داری. نہ صرف پناہ دینا ہے بلکہ اس کو بچانا ہے بھی ہماری ذمہ داری. سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 61 میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر ایک آدمی نے بلکہ پوری قوم اگر تم سے پناہ کے لیے، امن کے لیے تم سے مطالبہ کرتی ہے تو تم کہہ رہے فَجْنَحْ لَهَا، تو تم کیا کرو؟ تم اس کو امن دو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اب سوال آئے گا یہ لوگ پورے آ کر کے اندر آ کر سازش تو نہ کر دے؟ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ تمہارے پاس آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ بچا لے گا، تم اس کی فکر مت کرو، بس پناہ دو. کون سا ریلیجن ہے جو اتنا زیادہ توکل سکھاتے ہوئے، امن کی بات کرتے ہوئے ہمت دلاتا ہے؟